رات کو میں نے کہا تھا نا بھوک بڑی لگتی ہے، اور اس میں ایک اور بات جلسیمیم سے ملتی ہے. جلسیمیم میں اگر روزمرہ کا کھانا چھوڑ دیا جائے یا اس وقت نہ کھایا جائے تو اکثر سر درد ہو جاتی ہے، بلکہ اگر کھانا نہ کھایا جائے بھی ہو جاتی ہے، اور وقت نہ ہو تو کھا لیا جائے اس سے بھی ہو جاتی ہے. نیند زیادہ ہو جائے وقت سے اس سے بھی ہو جاتی ہے، نیند کم ہو جائے تو اس سے بھی ہوتی ہے. سورائنم میں یہ نیند والا پہلو تو نہیں میں نے نوٹ کیا، لیکن کھانے کے معاملے میں یہ اس سے ملتی ہے. اس کا کھانا آپ مس کر دیں، لیٹ کر دیں تو ایسے مریض کو سر درد ہوگی. اب عام طور پر یہ خیال ہے کہ وہ ایسڈ پیدا ہو گیا اسے سر درد ہو گئی، مگر ہر مریض کو تو نہیں ہوتی. اس لیے جن کے ایسڈ پیدا ہو اور سر درد ہو وہ سورائنم اور جلسیمیم دونوں کی یاد دلاتے ہیں، اور دونوں ٹھنڈے بھی ہیں. جلسیمیم کا مریض بھی ٹھنڈا ہے اور خشک بھی ہیں. سورائنم بھی خشک مزاج ہے اور وہ جلسیمیم بھی خشک مزاج ہے. اچھا، اس کا نزلہ سر درد سے عدلتا بدلتا ہے، کبھی سر درد کبھی نزلہ. اور آج کل کے موسم میں ایسے کئی مریض مجھے ملتے رہے. ان میں ایک مریض کے وقت تو مجھے بالکل یاد نہیں تھا یہ کہ سورائنم دینی چاہیے، اس لیے میں دوسری دوائیں دیتا رہا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن اس میں ایک اور کمبینیشن ہے جو میرے تجربے میں ہے جو فائدہ دیتا ہے، وہ ہے برائنیا اور رسٹاکس باری باری 2-3 گھنٹے کے بعد یا بعض دفعہ جلدی بھی صرف 1-2 دفعہ دی جائے شروع میں، اور کبھی دوبارہ ہو تو پھر دی جائے. تو ایسا سر درد جو نزلے سے عدلتا بدلتا ہو اس میں یہ بہت مفید ہے. اور یہاں جتنے ہوئے اب تک ان میں تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے فضل سے شفا ہو گئی، جبکہ دوسری ساری کوششیں ناکام ہو گئی تھیں، اور دوائی بظاہر علامتیں رکھتی تھی لیکن کام نہیں دیتی تھی. ایسی خشک کھانسی جس میں کچھ بھی ایکسپیکٹوریشن نہ ہو، یعنی کچھ بھی خارج نہ ہو، وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. ہیکنگ کاف کہتے ہیں اس کو. وہ ڈھول کی طرح بجتی ہے اور لگتا ہے کہ سب اندر جھلیاں پھول گئی ہیں سوزش سے، لیکن ڈسچارج نہیں ہوتا. ڈسچارج دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس زخم کو منجمل کرنے کے لیے ہوتا ہے جو کھانسی کے نتیجے میں رگڑ سے پیدا ہوتا ہے. اور جو خشک مریض ہوں، میں نے کہا نا سورائنم خشک مریض ہے، اس میں یہ ڈسچارج نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ کھانسی زیادہ مزمن ہو جاتی ہے، لمبا چلتی ہے. اور اس کے اکثر ایگزیوم میں بھی ڈسچارج اس طرح نہیں دکھائی دے گا. یہ دراصل بنیادی طور پر ہے ہی ایسی مرض کی پیداوار جس کو سورائسس کہتے ہیں. اور سورائسس میں شاذ کے طور پر آپ کو ڈسچارج نظر آئے گا، مگر وہ خشک ابھار ہیں، بغیر کسی ڈسچارج کے جلد کے اوپر ایک اور جلد کھوردری بنتی چلی جاتی ہے. اور وہاں اگر ڈسچارج ہوا ہو تو عموماً دوسری بیماریوں کے بیچ میں شامل ہونے سے پیدا ہوتا ہے. بنیادی مزاج سورائسس کا رساؤ کے بغیر ہے، جس کو آپ رساؤ لفظ اردو میں اس چیز کے لیے جس کو انگریزی میں ہم وسٹ ڈسچارجز وغیرہ کہتے ہیں نا، اس کو رساؤ کہا جاتا ہے. اور پھوڑا پکتا ہے، اس کے جو پیپ بنتی ہے اس کو بھی رساؤ کہتے ہیں.